بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کبھی جتنی بھی تکلیف اور مصیبت کیوں نہ آئی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ اپنے سب سے بڑے اور جانی دشمن کے لیے بھی کبھی بھی بد دعا نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ اپنی حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے، جو مخالفین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ سفر طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کے لیے دعا کی، لیکن بد دعا نہیں فرمائی۔ لیکن ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت رنج و علم اور نہایت ہی تکلیف کی حالت میں ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے لیے بد دعا فرمائی کہ اے اللہ، اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما دے۔ اب روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ ابو لہب اور اس کا بیٹا عتبہ سفر شام کے لیے روانہ ہوئے۔ اسود بن حبار کہتے ہیں کہ اس قافلے میں میں بھی ساتھ تھا۔ راستے میں ہم لوگ ایک جگہ پر قیام کی غرض سے رکتے ہیں، تو وہاں پر ساتھ ہی ایک راہب کی عبادت گاہ تھی۔ ہم سب اہل قافلہ کو دیکھ کر راہب ہمارے پاس آیا اور ہمیں اس جگہ پر قیام کرنے سے سختی سے منع کیا اور کہا کہ یہاں تو درندے کثرت سے رہتے ہیں، لہٰذا آپ لوگوں کے لیے مفید یہ ہوگا کہ آپ لوگ یہاں پر قیام نہ کریں۔ یہ کہنے کے بعد راہب چلا گیا۔ راہب کے جانے کے بعد ابو لہب ہم سب اہل قافلہ سے مخاطب ہوا اور ہم سب سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ لوگ میرے حال سے واقف نہیں؟ تو ہم سب نے جواب دیا، ہاں ہم تمہارے حال سے واقف ہیں۔ تو ابو لہب نے اہل قافلہ سے کہا کہ میرے بھتیجے محمد نے میرے بیٹے کے لیے بد دعا کی ہے، لہٰذا اب آپ سب کا اخلاقی فرض یہ ہے کہ آپ کے پاس جو سامان موجود ہے وہ تمام کا تمام سامان عبادت گاہ کی چھت کے اوپر اکٹھا کریں اور میرے بیٹے عتبہ کے سونے کے لیے ایک اونچی جگہ بنائیں۔ چنانچہ ابو لہب کے کہنے کے مطابق تمام اہل قافلہ نے اپنا مال اور اپنا سامان عبادت گاہ کی چھت کے اوپر جمع کیا اور اس کے اوپر عتبہ کے سونے کے لیے بستر لگا دیا، اور تمام اہل قافلہ اس سامان کے دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں اطراف اس کو گھیر کر سو گئے۔ چنانچہ رات کے وقت جب تمام اہل قافلہ سو رہے تھے کہ ایک شیر آیا اور اس نے تمام اہل قافلہ کے منہ سونگھنا شروع کر دیے، اور تمام اہل قافلہ کو سونگھتا سونگھتا پھر وہ چھلانگ لگا کر سامان کے اوپر پہنچ گیا اور عتبہ کو جھنجھوڑ کر نوچ ڈالا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ عتبہ کی زبان سے صرف یہ الفاظ نکلے کہ ہائے، شیر نے مجھے مار ڈالا، اور پھر وہ ہلاک ہو گیا۔ اہل قافلہ کے بقول کہ ہم دور دور تک اس شیر کو تلاش کرتے رہے، لیکن وہ شیر ہمیں کہیں بھی نہ ملا۔